جس پر جتنی بڑی مصیبتیں آتی ہیں دین کے سلسلے میں، جس پر مصیبتیں دین کے سلسلے میں، جتنی پریشانیاں دین کے سلسلے میں، اللہ کی توحید کے سلسلے میں، جس پر جتنی زیادہ مصیبتیں آتا ہے اتنا ہی بڑا آدمی ہوگا۔ ہمارے ہاں بعض مولوی ہوتے ہیں ایئر کنڈیشنوں میں، بعض ہوتے ہیں راحت پسند، اور بعض ہوتے ہیں اخباروں میں، اور جیسے کہ یہ لگایا اس حضرت نے بھی لگا دیا، کہتے فیس بک، کہتے پتہ نہیں کیا کہتے، فیس بک۔ تو یہ جو بعض مولوی تو ہوتے ہیں وہ اللہ کا بھلا کریے کہ ماشاءاللہ اخباروں میں بھی آئیں گے، ان کا نام ہوگا، ٹیلی ویژن پر بھی ان کا نام آگا کہ بڑا مولوی ہے، بڑا مولوی ہے۔ اور عوام تو اتنے اندھے ہو گئے، عوام اتنے اندھے ہو گئے کہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہی بڑا مولوی ہے۔ وہ بڑا مولوی نہیں ہوتا، بڑا مولوی وہ ہے کہ جس نے کشتیاں جلائی ہو، بڑا مولوی وہ ہے کہ جس نے کشتیاں جلائی ہو، بڑا مولوی وہ ہے کہ دنیا کے مفادات کو اس نے قربان کیا ہو، بڑا مولوی وہ ہے جس نے اپنی راحتوں کو آگ لگائی ہو، جس نے سکون کو آگ لگائی ہو، بڑا مولوی وہ ہے جو کبھی دین کے سلسلے میں حکومتوں سے کمپرومائز نہ کرے، وڈیروں سے نہ کرے، چودھریوں سے نہ کرے، خانوں سے نہ کرے، سرمایہ داروں سے نہ کرے۔ بڑا مولوی وہی ہوگا، بڑا مولوی وہی ہوگا کہ جو صاف صاف حق گوئی، حق بتا دے، صاف صاف لوگوں کو حق بتا دے۔ بڑا مولوی تو وہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ اخباروں میں آ رہا یا سیاسی بڑا مولوی ہے۔ عوام بھی اندھی ہو گئی ہے، عوام بھی اندھی ہو گئی، اس طریقے پر نہیں ہوتا۔ بڑے تو وہ ہوں گے، اس لیے اصول یہی رکھا گیا، العطایا علی قدر البلایا، جس پر جتنی مصیبتیں دین کے سلسلے میں آتی۔ مجھے ایک موقع پر مجھے یاد ہے کہ کسی بندے نے مجھ سے کہا فلانا بزرگ آپ کا فلانا استاد، آپ کا فلانا استاد، آپ کا فلانا استاد، آپ کا فلانا استاد، فلانا مولوی مفتی محمود، فلانا مولوی غلام غوث ہزاروی، فلانا مفتی شفیع، فلانا مولانا، فلانا بزرگ، فلانا بزرگ، فلانا بزرگ، فلانا بزرگ۔ کیا خیال ہے یہ بڑے لوگ ہیں یا ملا عمر بڑا ہو ہے؟ یہ بڑے لوگ ہیں، یہ شیخ اسامہ بڑا ہے؟ تو میں ہو سکتا کہ غلط جواب دے دوں۔ میں نے کہا شاگرد تو ان کا ہوں، لیکن خدا کی قسم اس قسم کے میرے اساتذہ جیسے لاکھوں جمع ہو جائے اسامہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لاکھوں مولوی جمع ہو جائے، جس نے دنیا کا ایک عظیم مالدار قسم کا انسان، مکے کے سارے ٹھیکے اسی خاندان کے پاس ہے، مکے کے سارے ٹھیکے اسی خاندان کے پاس ہے، اور اس نے کشتیاں جلا کر کے، پونڈوں کا ریالوں کا سودا کر کے، اور اس نے ڈالروں کو آگ لگا دی، اور افغانستان کے پہاڑوں میں آ کر کے کتنی مصیبتیں آ گئی، کتنی مصیبتیں، کتنی آزمائشیں ان پر آ گئی، کتنی آزمائشیں آ گئی، ملا عمر پر کتنی آزمائشیں آ گئی۔ بڑا وہ ہوتا ہے جو حالات کا مقابلہ کرے، بڑا وہ ہوتا ہے دین کے سلسلے میں مصیبتوں کا مقابلہ کرے، بڑا وہ ہوتا ہے آفتوں کا مقابلہ کرے۔ بڑا مولوی وہ ہوتا ہے، اللہ کا بھلا کرے، بڑا مجاہد وہ ہوتا ہے کہ جس کی قربانیاں دین کے سلسلے میں ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جی وڈیرا کو دیکھا، چودھری کو دیکھ لیا، کسی بڑے آدمی کو دیکھ لیا، ہاں دین کو کھینچتے ہیں ربڑ کی طرح، دین کو کھینچتے ہیں ربڑ کی طرح کہ وڈیرا ناراض نہ ہو، چودھری ناراض نہ ہو، سرمایہ دار ناراض نہ ہو، وہ ناراض نہ ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ آپ پر حالات آئیں گے، حالات آپ پر ضرور آئیں گے، لیکن یہ کہ استعینوا بالصبر، صبر آپ کو کرنا ہوگا، صبر آپ کو کرنا ہوگا۔ نبی خود بتاتے ہیں کہ تم ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ 13واں پارہ ہے سورہ ابراہیم میں، سورہ ابراہیم میں نبی خود فرماتے ہیں وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، تم ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کرو، ہمیں علاقے سے نکالو، جلا وطن کر لو، لیکن لَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، تمہاری ایذا پر، تمہاری تکلیفوں پر، تمہاری بدماشیوں پر ہم صبر کریں گے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، جب تک جہاد کا حکم نہیں تھا، جہاد کا حکم نہیں تھا، نبیوں نے صبر کیے، نبی کٹ بھی گئے، نبی شہید بھی ہو گئے، نبیوں کے ٹکڑے بھی ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابتداء جہاد کی اجازت نہیں تھی، ابتداء آپ کو بھی جہاد کی اجازت مکے کے دوران نہیں تھی، مکی زندگی کے اندر آپ کو، اور آپ سے پہلے سینکڑوں انبیاء اس قسم کے بھی گزرے کہ کافر ایذا دے دے، مشرک ایذا دے دے اور تکلیف آپ کو دے دے، لیکن آپ کو صبر کرنا ہے، آپ کو صبر کرنا ہے، آپ کو صبر کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج بھی دینی جماعتیں اللہ آپ کا بھلا کرے جو صبر سے کام لے رہی ہیں، صبر سے انہوں نے کام لے لیے، دنیا کو فتح کر لیا۔ میں رات کو کسی وڈیرے کو بتا رہا تھا، کسی بڑے آدمی کو، آپ اپنی تبلیغی جماعت کو دیکھیں، دھیمی دھامی جماعت ہے، دھیمی دھامی جماعت، 80-90 سال اس کو نہیں ہو گئے، 80 سال بھی نہیں ہو گئے۔ بخدا اللہ کے اس گھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت نے پوری دنیا کو فتح کر لیا، پوری دنیا کو فتح کر دیا۔ یہ اس بسترے کے اندر جو ہے نا، یہ بہت خطرناک قسم کے بسترے ہیں۔ یہ اس بسترے کو اس طرح نہیں سمجھنا، یہ جو بستر ہے نا اس طرح نہیں ہے، مختلف شعبوں میں لوگ کام کر رہے ہیں، ختم نبوت والے بھی کام کر رہے ہیں،
اور سپاہی صحابہ کی حفاظت کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے، ناموس رسالت کے لیے وہ بھی کام کر رہے ہیں، درس تدریس والا بھی کام کر رہا ہے، علماء بھی کام کر رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے بانی مبانی کو، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو تیار کرنے والے بھی مدارس ہیں۔ مولانا الیاس کو، حضرت جی انعام الحسن کو، حضرت اقدس مولانا یوسف قاندیلی رحمۃ اللہ علیہ کو، مولانا زکریا کو، جتنے بھی بڑے ہیں ان سب کو تیار کرنے والے مدارس ہیں۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ مصیبتیں برداشت کرتے کرتے اب وہ تبلیغی کی جماعت آ کر کے ہمارے خضدار سے آگے مشقے میں یہاں آ کر کے ان پر فائرنگ ہوگی بلوچوں نے، چونکہ ہمارے بلوچ بڑے دلیر ہیں، ماشاءاللہ ان کی دلیری دیکھ لے، بلوچوں نے ان پر فائرنگ کر دی اور فائر کر کے ایک دو کو شہید کر دیا۔ ایک تبلیغی عرب، اس کے یہاں سے ادھر سے گولی لگی، ادھر سے گولی نکلی، جامع فاروق کے اندر آ گئے، کہنے لگے شیخ منظور آپ کے عجیب بلوچ لوگ ہیں، یہ زخم میرے دیکھ رہے ہو اب ٹھیک ہو گئے، یہاں سے انہوں نے مجھے گولی ماری، ادھر سے میری گولی پار ہو گئی۔ صبر کر لیا انہوں نے کر لیا، اور صبر کر بھی رہے۔ برطانیہ کے اندر جائیں، انگلینڈ کے اندر جائیں، فرانس کے اندر جائیں، امریکہ کے اندر جائیں، پوری دنیا کے اندر ان ظالموں نے بستروں کو اٹھا کر کے اس بسترے سے الحمدللہ دنیا کو فتح کر رہے ہیں۔ ایک کام ہو رہا ہے دین کا کام ہو رہا ہے۔ خود انگلینڈ کے اندر، برطانیہ کے اندر کئی چرچوں کے افتتاح میں نے کی ہے، کہ چرچ تبلیغیوں نے خریدا، اس کو مسجد بنائے۔ عیسائی کنگلے ایسے کنگلے ہو گئے۔ شراب کس کو چھوڑے گی؟ زنا کس کو چھوڑ دے گا؟ شراب نوشی سے کون یہ کی ترقی کرے گا؟ بدکاری سے کون ترقی کرے گا؟ میرے نبی نے فرمایا، اصول بتائے زندگی گزارنے کے، ما فشى الزنا فی قوم الا اهلكهم، جس قوم کے اندر زنا ہو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ہمارے ہاں بھی بعض ہمارے لیڈر اس قسم کے آتے ہیں، آزادی خیالات، کر لو آزادی۔ ادھر علماء جھوم رہے ہیں، مسجدوں میں اور مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، 1700-1800 طلبہ تو میرے پاس ہے، یہ بھی جھوم رہے ہیں۔ بنوری ٹاؤن کے ہزاروں طلبہ جھوم رہے ہیں، قرآن پڑھ کر کے جھوم رہے، وہ دعائیں کر رہے ہیں۔ جامع فاروق کے دارالعلوم، خیر المدارس اور دارالخیر، احسن العلوم، سینکڑوں نہیں، صرف وفاق المدارس کے اندر جو مدارس کی جو تعداد ہے، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ 25-30 ہزار تک تو وفاق المدارس کے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے کتنے مدارس ہیں؟ ہزاروں مدارس۔ آپ یہ کہیں کہ 60-70 ہزار تک کم از کم صرف دیوبندیوں کے مدارس ہیں۔ اس کے بعد بریلوی حضرات وہ بھی کام کر رہے ہیں، جماعت اسلامی والے بھی کام کر رہے ہیں، اہل حدیث حضرات بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ بچے جھوم پچھلے سال وفاق المدارس کے جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، 1,12,500 ہے جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، 1,12,500 ہے۔ یہ جھوم رہے، اللہ مصیبتوں کو ٹال دو، یہ قرآن پڑھ رہے، اللہ آفتوں کو ہٹا دو، اللہ بیماریوں کو ہٹا دو، اللہ اس فضا کو صاف کر دو۔ لیکن ادھر ہمارے ہاں عیاشیوں پر وہ زور لگا رہے، عیاشیوں پر، کہ اس ملک کی ترقی کے سامنے سب سے زیادہ رکاوٹ مولوی ہے، اس ملک کی ترقی کے سامنے سب سے زیادہ رکاوٹ تبلیغی ہے۔ اس ملک کی ترقی کو روکا تبلیغی جماعت نے، اس ملک کی ترقی کو روکا مولوی نے، اس کو ختم نبوت والوں نے۔ اور لعنت ہو تمہاری اس سوچ پر، لعنت ہو کہ تم مسلمانوں کیا سوچتے ہو؟ مولوی نے کب مولوی وزیر اعظم بنا ہے؟ کب مولوی صدر بنا ہے؟ کب مولوی اللہ کا بھلا کریے کہ اس کو کوئی بڑا عہدہ ملا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حالات انسان پر آتے رہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، استعینوا بالصبر، صبر آپ نے کرنا ہوگا۔ انبیاء کی طرح انہوں نے اپنے صبر سے، اپنے اخلاق سے، اپنے تحمل سے، اپنے بردباری سے، اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کو انہوں نے فتح کر لیا۔